بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی کام سے میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے اس کام کو صحیح طور پر پلان کیا جائے، سیکھا جائے. پھر نمبر 2، جو پلاننگ ہو اس کو صحیح طور پر ایگزیکیوٹ کیا جائے. اور پھر نمبر 3، کہ اس ایگزیکیوشن کے بعد، اس کام کو کرنے کے بعد پھر انالیسس کیا جائے کہ وہ کام صحیح طور پر ہوا یا نہیں. اور جو ریزلٹس اس کام سے مطلوب تھے، ریکوائرڈ تھے، وہ حاصل ہوئے کہ نہیں. تو تب ہی یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی انسان اس کام سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتا ہے، فائدہ لے سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا، یعنی ان سارے پروسیجر کو، سارے سٹیپس کو نہیں کیا جائے گا، تو پھر عموماً رزلٹس اور فائدہ بھی ویسا نہیں حاصل ہوگا. تو اسی طرح یہی چیز دنیا کے کاموں میں بھی یوزفل ہے، یعنی یہی سٹیپ دنیا کے کاموں کے بارے میں بھی لینے چاہیے، اور اسی طرح دین کے کاموں کے بارے میں بھی لینے چاہیے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے چند عبادات فرض کی، ان میں سے نماز بہت اہم عبادت ہے. تو نماز کے بارے میں بھی یہی پروسیجر فالو کرنا چاہیے کہ نماز کو سیکھے، پھر اس میں کیسے اس سے میکسیمم فائدہ لینا ہے، کیسے اس کو بہترین بنانا ہے، ان سٹیپس کو فالو کرے. اور پھر نماز کے بعد انالیسس کرے کہ جیسی نماز میں نے پڑھنی تھی وہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، تاکہ نیکسٹ نماز جب آئے تو اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ اس کو امپروو کرے. کوئی بھی امپروومنٹ ایسی ہی ہوتی ہے. اور یہی چیز اپلیکیبل ہے رمضان المبارک پر، کہ رمضان سے پہلے رمضان کو پلان کرنا ہوتا ہے، پھر رمضان المبارک میں اس پلاننگ کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. اور اب جو سٹیج ہے رمضان المبارک گزر چکا، تو اب انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ جیسا رمضان المبارک ہونا چاہیے تھا یا جو میں نے پلان کیا تھا ویسا ہوا کہ نہیں، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کی ریزن کیا ہے، اور جو میں رزلٹس چاہتا تھا وہ حاصل ہوئے کہ نہیں. کیونکہ رمضان المبارک میں صرف بھوکا پیاسا رہنا مطلوب نہیں تھا یا نہیں ہوتا. اگر وہی مقصود ہوتا تو بہت سارے لوگوں نے اس پروسیس کو تو فالو کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں رمضان المبارک سے کہ ان کے اندر چینج آئے، یعنی سارے پروسیس سے جو ہمیں گزارا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چینج دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ اس چینج کا انالیسس کرنا ہے، یعنی اب جو وقت ہے اس میں ہم نے انالیسس کرنا ہے، سوچنا ہے کہ وہ چینج آئی کہ نہیں آئی جس کے لیے ایفرٹ کی گئی. اب وہ چینج کو کیسے جج کیا جائے، تو اسی کے متعلق آج ڈسکشن کرنی ہے. تو دین کہ یوزلی براڈلی 5 سیکشنز ہیں، شعبے. ایک ہے عقائد، بلیفس.
دوسری ہیں عبادات، اور تیسرا ہے اخلاقیات، چوتھے ہیں معاملات، اور پانچویں ہیں معاشرت۔ اب ان کو انسان انلسٹ کر لے اپنے حوالے سے کہ رمضان المبارک سے پہلے میں ان شعبوں کے اندر، ایچ سیکشن کے اندر کیسا تھا، اور اب رمضان المبارک جب گزر چکا تو میں کیسا ہوں۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو ان سیکشنز میں اپنے آپ کو کچھ سکور دے دے۔ فار ایگزامپل 0 to 10 سکور ہے، 10 بیسٹ ہے، 0 منیمل ہے، تو سکور دے دے کہ عقیدے کے حوالے سے رمضان المبارک سے پہلے فار ایگزامپل میرا 5 سکور تھا اپنے انالیسس کے بعد، تو اب میرا سکور کیا۔ عبادات کے اندر، نماز کے اندر، کہ نماز ڈیلی عبادت ہے اس لیے اس کا ذکر کروں، پہلے یہ سکور تھا اب یہ۔ معاملات کے اندر، ڈیلنگ کے اندر میرے اندر کیا امپرومنٹ ہے، میں نے سچ بولنا شروع کیا، یا اگر کبھی میں جھوٹ بولتا تھا، غلط بیانی کرتا تھا، تو اس میں میرے اندر کوئی چینج آئی کہ نہیں۔ پھر اخلاقیات کے اندر غصے کا میرا معاملہ کیسا ہے، بد نظری کا معاملہ کیسا ہے، اور بد نظری اور کی جب بات ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ فیس بک ایکٹیویٹیز ہیں، یوٹیوب ایکٹیویٹیز ہیں، ڈرامہ دیکھنا ہے، مووی دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، میوزک سننا ہے، گانے سننا ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا ہے وغیرہ۔ تو ان میں کیا چینج ہے؟ اور پھر معاشرت میں کہ میری ڈریسنگ میں کیا چینج آئی۔ پہلے اپنے جسم کو، اگر میں کوئی لیڈی ہے، عورت ہے، تو اپنے جسم کو پوری طرح کور کرنا، اس کی ہیبٹ میں میرے اندر کیا بہتری آئی۔ مردوں میں بھی یہ بات اپلیکیبل ہے کہ اب جو سطر اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا ذکر کیا ہے، حکم دیا ہے ناف سے گھٹنے تک خاص طور پر، تو اس میں کتنا کیئرفل ہوں۔ پینٹ شرٹ جب پہنتا ہوں تو کیا یہ کیئر کرتا ہوں کہ پینٹ یا پاجامہ جو بھی چیز ہے تو اس کے اندر چیز ایڈیکویٹلی کور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو میں لانگ اوپر جیکٹ کوئی پہنتا ہوں، کوئی اوور آل پہنتا ہوں، کوئی ایسی چیز پہنتا ہوں جو کور ہو جائے پورشن، خاص طور پر اپنی شرٹ کو باہر نکالتا ہوں۔ اب یہ چیزیں ہیں انالیسس کرنے۔ رمضان یہ چینج دینے کے لیے آیا، اس چینج کے لیے آیا۔ اگر انالیسس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، یعنی کہ اگر پہلے اپنے آپ کو 5 سکور دے رہا ہے، اب بھی 5 سکور دے رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اور کم ہو گیا، تو پھر فکر مندی کی بات کہ کہیں بھوکا پیاسا رہنا، بھوکا پیاسا رہنے تو ہی نہیں رہ گیا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس مہینے کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی قبولیت نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی کچھ، بس وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے فکر مندی کی بات۔ ابھی کام ختم نہیں ہو گیا کہ عید کی نماز پڑھ لی دیٹس اب اگلے مثال دیکھیں، نہیں۔ یہ روزے کا رکھنے کا کوئی مقصد تھا، رمضان المبارک کسی مقصد کے لیے آیا، اور وہ مقصد تب تک کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انالیسس نہ کیا جائے بات۔ یہ کئی بار کمی رہ جاتی ہے کہ انسان انالیسس نہیں کرتا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ چینج نہیں آئی،
تو پھر استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی انسان سے رمضان مبارک میں، وہ چینج نہ آنے کا باعث بن گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے وہ چینج پیدا کر دیں، وہ بہتری پیدا کر دیں. دیکھیں، جیسے کوئی انسان جاب کر رہا ہو تو یوزلی ایئرلی انکریمنٹس لگتے ہیں. تو ایک شخص، ایک ینگسٹر جب جاب شروع کرتا ہے تو اس کی ایک سیلری ہوتی ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ایئر ٹو ایئر اس کی انکریمنٹس لگتے ہیں، سیلری بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے ایک خاص اماؤنٹ تک پہنچ جاتی ہے. اب لیٹس سپوز کسی کا ایئرلی انکریمنٹ نہ لے، وہ اسٹیٹک کسی اس کی سیلری کو کیپ کر دیا جائے، تو پریشان ہو جائے گا، فکر مند ہو جائے گا. اور اگر کسی جاب میں ایسا ہو تو شاید جاب چینج کرنے کا سوچے، آلٹرنیٹیوز دیکھنا شروع کر، کیونکہ بات اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ میری عمر بڑھے، میری ایکسپیرئنس بڑھے، لیکن میری سیلری ویسی رہے، میری انکم ویسی رہے. وہ گروتھ کو پسند کرتا ہے انسان. تو یہی چیز یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے. یہ رمضان المبارک ہمیں کوئی انکریمنٹ کے لیے آیا، ہمارے اسپرچل لیول کو انکریز کرنے کے لیے آیا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا، ہماری ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے آیا. ہماری جو بھی شعبہ ہے جو ذکر ہوئے، اخلاقیات، معاشرت، لین دین، جسم کے آرگنز کا یوزیج، یوٹیلائزیشن وغیرہ، اس کو بہتر کرنے کے لیے آیا. کیونکہ ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے، اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے. تو یہ اپرچونٹی تھی کہ اس ساری چیزوں کو انسان ملٹیپلائی کرے، امپروو کرے، انہینس کرے. تو اب یہ فکر مندی بہت ضروری ہے جو آج ذکر ہو کہ ہوا کہ نہیں ہوا، روزوں کا رزلٹ آیا کہ نہیں. اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اس امپرومنٹ کو ہی کہتے ہیں، تقویٰ بہتری کو ہی کہتے ہیں.